افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر کچھ مسائل پیدا ہو گئے اور پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو علیحدگی اختیار کرنی پڑی. لیکن آج بھی جو جماعتیں اکٹھی ہیں سو کال پی ڈی ایم کے نام پر، ان کے ساتھ ہماری پارلیمنٹ کے اندر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ پی ایم ایل این کو ہیڈ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری ایک ورکنگ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اسی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ کے تحت حالیہ آپ نے دیکھا کچھ ہفتے پہلے لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دونوں شہباز شریف صاحب سے ملے اور انہوں نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم لانگ مارچ آگے لے کر جائیں گے اور ہمارا تمام پلان کیا ہے، جس کو ویلکم کیا شہباز شریف صاحب نے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے ان کی طرف سے کہ انہوں نے نہیں آنا یا آنا ہے. انہوں نے ویلکم کیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ بھی اپوزیشن کی جماعت ہے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کیا مسائل درپیش ہے، تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اور شاید وہ فیصلہ کریں کہ اس مارچ میں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ٹرین مارچ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور اس وقت بھی ایک بڑی موبلائزیشن کا عمل شروع ہوا تھا. اور ہمارے ہاں تنظیمی سٹرکچر بہت پرانا ہے، بلکہ 1967 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت سے ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس جماعت کی تنظیم کو بہت مضبوط کیا اور ہمارا سٹرکچر بہت مضبوط ہے. تو ہمارے پاس مستقل ایک پروسیس ہے جس کے اندر پارٹی فنڈ بھی ہے، جس کے اندر پارٹی فنڈ میں کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے تنظیم کے اندر جو عہدیداران ہیں وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنے تئیں فنڈ کرتے ہیں. ورکرز کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مدد کی جاتی ہے، لیکن ہمارا ورکر جو ہے وہ اکثر اوقات خود ہی اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو فنڈ کرتا ہے، کیونکہ ایک بڑا جوش اور جذبہ جیالوں میں پایا جاتا ہے، بالخصوص جب پارٹی کے چیئرمین ایک اس طرح کی موومنٹ کا اعلان کرتے ہیں، اس طرح کی کیمپین کا اعلان کرتے ہیں، تو ہمارا ہر ورکر چاہتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے. دیکھیں لاکھوں لوگ اس مارچ کا حصہ بنیں گے. اس وقت تو یہ طے کرنا مشکل ہے یا کیلکولیٹ کرنا ممکن نہیں ہے کہ ایک نمبر دیا جائے، لیکن لاکھوں میں تعداد ہوگی اس مارچ کے اندر جو شریک ہوں گے ان لوگوں کی. اور میں سمجھتی ہوں کراچی سے جب یہ قافلہ چلے گا تو کراچی سے یہ ٹھٹھا، سجاول، پھر بدین، اس کے ساتھ پھر آگے یہ حیدرآباد کا رخ کر کے نواب شاہ اور آگے جائے گا، تو اس میں لوگ جڑتے ہی چلے جائیں گے. اور نہ صرف وہ لوگ اس میں جڑیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں یا اس کا حصہ ہیں، بلکہ وہ لوگ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا جو لوگ اس حکومت کی عوام دشمن، مزدور دشمن، کسان دشمن پالیسیز سے تنگ اور بیزار ہو چکے ہیں، وہ تمام لوگ اس مارچ کا حصہ بنیں گے. اور اس مارچ کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے. یہ لوگ جو اب تنگ آ چکے ہیں لیکن ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو ان کے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ وہ اس موومنٹ میں، اس کیمپین کا حصہ بنے.